strawberry manufacturing سب سے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہمارا جو موقف ہوتا ہے، جو ہماری تکلیفیں ہوتی ہیں وہ صاحب اختیار تک پہنچانے میں ہمارے لیے کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں، تو آپ سب کے شکریہ۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ ایک بہت اہم نقطے کی وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں ایک ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم الاؤ کی تھی، جس سے کہ ہم را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اپنی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کو۔ تو اس فیسیلیٹیشن اسکیم کی تحت جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز کی۔ ہماری جو اس وقت گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہے وہ 17% سے زیادہ گروتھ ہے اس کی، اور اگر اوور آل ٹیکسٹائل کو دیکھیں تو اس میں ہماری تقریباً 9.5% پلس جو ہے وہ ایکسپورٹ میں انکریز ہے۔ اس کی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی تو ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے ابھی تک جو ہیلپ فل ہو ایکسپورٹ کو بڑھانے میں، لیکن یہ ایک بات ایسی اسکیم تھی جس سے ہم جو را مٹیریل ہو وہ ایسا امپورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے۔ انفارچونیٹلی کیونکہ اب ہماری جو انڈسٹری جو ہمارے را مٹیریلز ہیں جس میں یارن ہے، جس میں کاٹن ہے، وہ اس لیول کی نہیں رہی کہ وہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس میں پورے کر سکیں۔ جیسے ہی گورنمنٹ نے یہ ہمیں امپورٹ کرنے کی اجازت دی اور ہم نے را مٹیریل باہر سے امپورٹ کیا تو ہمارے کسٹمرز کی جو کوالٹی تھی جو ہم سے کافی عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، جو ہم بنا نہیں پا رہے تھے، وہ ہم بنا پائے اور جس کی وجہ سے ایکسپورٹ پہ انکریز آیا۔ انفارچونیٹلی ایپٹما جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو جو وہ بڑھنے نہیں دینا۔ انہوں نے خود کو گرو نہیں کیا، خود کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لے کے نہیں گئے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمیں جو یارن ہے وہ امپورٹ کرنا پڑا ہے۔ اور اب وہ یہی ایپٹما ہے جو 2021 سے لے کے فروری 2025 تک ای ایف ایس اسکیم کی حامی تھی، لیکن اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ اب اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ ایکچولی اس کے خلاف نہیں ہوئے، یہ ایکچولی پاکستان کی ایکسپورٹ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں گورنمنٹ سے، ہمیں اداروں سے یہ ہم گزارش کریں گے بینگ اے ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ہم کسی کو برا یا اچھا نہیں کہتے، نہ کہنا چاہتے ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ایکسپورٹ بڑھی ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے۔ اس کی بیسک وجہ صرف یہ ہے کہ را مٹیریل ہم نے امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی اور ہم ایسا را مٹیریل امپورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے جو انٹرنیشنل جو کسٹمرز ہیں ان کے مطابق، ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق تھا۔ اگر ہم یہ ان کا موقف ہے کہ لوکل انڈسٹری چلے، اگر لوکل انڈسٹری کی کنزمپشن لوکل ہی ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپٹیشن نہیں ہے، جیسا بھی مال بنے گا، جیسے بھی پروڈکٹ تیار ہوگی وہ لوگ استعمال کر لیں گے۔ لیکن ہمارا جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے، اس کا کمپٹیشن انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے، تو وہ بہت زیادہ انڈسٹری ان کی گرو کر چکی ہے، ان کے را مٹیریلز کی کوالٹی ہم سے بہت زیادہ آگے جا چکی ہے۔ اگر ہم اس کو کمپیٹ نہیں کریں گے تو ان دی اینڈ یہ ہوگا کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈیکریز ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی، کیونکہ کسٹمر کو دو چیزیں چاہیے، ایک کوالٹی اور دوسرا اس کو پرائسنگ۔ ہمیں امپورٹ جو را مٹیریل کیا ہے ای ایف ایس اسکیم کے تحت وہ ہمیں سستا بھی پڑ رہا ہے، جس سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو کوالٹی ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہو گئی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں جو اسلام صاحب کے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ بہت ہی کم وقت میں ہماری باتیں سننے کے لیے آئے۔ سر آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے اس کو بڑھانا ہے، ہمارا پرابلم ہے کہ لیبل فیڈ جو ہے مل چاہیے، جتنی ملیں ہیں یہ سب اسٹینڈرڈ یارن کو بنا رہی ہیں پاکستان میں، ان کی کوالٹی جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر میٹ نہیں کر رہی،
انہوں نے انڈسٹری کے اوپر کوئی پیسے لگائے نہیں ہیں. ان کی پرانی ٹیکنالوجی ہے جو بجلی زیادہ کنزمپشن کر رہی ہے اور اس کے مطابق ان کا ریٹ جو ہے نا وہ بارے میں نہیں آ رہا. اصل پرابلم ان کی جو انڈسٹری میں مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ ہے ان کا, اور یہ بلیم کر رہے ہیں ای ایف ایس کو. ای ایف ایس کی وجہ سے ہمیں ایکسپورٹ کے آرڈر جو ہے انکریز ہوئے ہیں, یارن کی کوالٹی بہتر ہوئی ہے. پاکستان میں جو یارن مل رہا ہے وہ سب اسٹینڈرڈ ہے. کنیمنیشن آ رہی ہے پاکستان یارن میں چلتا نہیں ہے. ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم ابراہیم کا سب سے اچھا یارن ہے, اس کی بھی نیچے مشینیں ایک آدمی 2 مشینیں چلا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں چلتا. ہم جو یارن امپورٹ کر رہے ہیں ہمارا ایک کاریگر 5 مشینیں چلا رہا ہے, اس پہ نہ تو بریکج آ رہی ہے, کوالٹی کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. تو اس وجہ سے ایکسپورٹر کو تو وہ چیز چاہیے یا امپورٹر کو وہ چیز چاہیے جو آپ کو کوالٹی ہو. کیونکہ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں ترکی کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ. انہوں نے سارے ای ایف ایس کے تھرو امپورٹ کر رہے ہیں زیادہ چیزیں, تو ہم اگر نہیں کریں گے تو ہم مارکیٹ سے اونٹ ہو جائیں گے. انہوں نے مشینیں اپنی جو ہے اپ گریڈ نہیں کی, اس وجہ سے ان کی کاسٹ زیادہ آ رہی ہے. اور ساری عمر جو ہے اپنا جو ہے سبسڈی کے اوپر ہی گزارا کرتی ہے. کبھی گیس کی سبسڈی, کبھی واٹر کی سبسڈی. ہم کوئی بھی سبسڈی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ میں ہے. جو ریٹ انٹرنیشنل ہے جو یہ ہم سے اس لیول کا یاد لیں اور وہی ریٹ لیں جو باہر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ رہے ہیں. ہم ان سے کوئی رعایت نہیں چاہتے. وہ زیادہ تر میل اونر ہی امپورٹ کر رہے ہیں جو اپنی مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں, اور یہ وہاں میلہ مچا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ایکسپورٹر جو ہے نا وہ مگا رہا ہے. ایکسپورٹر جو ہے وہ 80 سنگل, 120 سنگل, 60 سنگل نہیں مگا رہا. ہمارا یہ پرابلم نہیں, یہ ساری ملوں والے خود امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے وہ جو ہے ایکسپورٹ جو کرتے ہیں وہ دوسرے طرح کر کے اس کو گزارا کر رہے ہیں. اور اوپر سے یہ بلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپورٹر جو ہے نا وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. ایکچولی یہ سراسر زیادتی ہے اور غلط بات کر رہے ہیں. ایکسپورٹر کے اوپر جو لگا رہے ہیں ان کی نہ تو کوالٹی اس کے مطابق ہے, نہ ان کے ریٹ انٹرنیشنل ریٹ کے مطابق ہے. اگر ہم نے انٹرنیشنل ریٹ کے اوپر کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یا اس ریٹ پہ خریدیں جس ریٹ پہ انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام میں یار بک رہا ہے. اگر یہ اس ریٹ پہ دے کرے تو ہماری طرف سے جو چیز بنتی بند کرتے, لیکن کوالٹی اور ریٹ یہ 2 چیزیں میچ کرتے ہیں, اس کو پرابلم ہی نہیں. ہم ہی تو باہر سے امپورٹ کریں گے, لیکن باہر سے امپورٹ کرنے کا پرابلم یہ ہے کہ کوالٹی ادھر سے نہیں مل رہی اور ریٹ ادھر سے نہیں مل رہا. 2 چیزیں ہیں جو ادھر سے کمپلیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر یہ ای ایف ایس بند ہوتا ہے تو ہماری ایکسپورٹ آٹومیٹکلی جو ہے کافی ساری ڈکریز ہو جائے گی, اور گورنمنٹ کو آلریڈی کوئی پرابلم ہے ریزرو کا وہ اور انکریز ہو جائے گا. ڈالر اور کم آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے بجٹ کے اوپر, ہمارے لوگوں کے اوپر اس کا بوجھ جو ہے اس طرح توجہ دعاؤں گا جو چیزیں ابھی ڈسکس نہیں ہوئی. آج کل جتنی بھی بڑی انٹرنیشنل ہماری, کیونکہ ہم سارے لوگ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہم ایک $3 والی چیز جو ہے اس کو 10 سے 12 ڈالر کر کے بیچتے ہیں, جس میں بہت زیادہ ہماری لیبر انوالو ہے, ہمارا پروسیس انوالو ہے. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم میٹ کر سکیں. ہمارا یہ جو بیسیکلی جو سپننگ والے ہیں, اب تو 50% لوگ جو ہیں وہ اس ایپٹما کو بھی چھوڑ چکے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ انٹرلوپ جو ہے اس نے اپنی سپننگ لگا دی ہے, وہ کبھی ان کی سپننگ کی بات نہیں کریں گے. یہاں پہ مسعود ٹیکسٹائل ہے, وہ کبھی سپننگ کی بات نہیں کریں گے. یہاں پہ یہ ابھی صداقت ہے, انہوں نے اپنی سپننگ لگا لی ہے, وہ کبھی ان کی بات نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں, آج یہ سب زارا کے ساتھ کام کر رہے ہیں. 90% آرگینک اینڈ ری سائیکل یارن جو ہے اس کے علاوہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے ملک میں آرگینک, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ آرگینک نام کی یہاں تو ابھی چیز ہی شروع نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب ہے یہ سارے فیکٹریاں بند کر دیں. تو یہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر رہے. ان کا جو مین ایشو ہے وہ جو حاجی صاحب نے بتایا وہ ہے ان کی جو اپنا انرجی کاسٹ ہے. انرجی کاسٹ ڈیفینیٹلی 40-45 سینٹ کے اوپر چلی گئی ہے, 40-45 روپے میں چلی گئی ہے پر یونٹ. تو بجائے اس کے, اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں, بجائے اس کے کہ یہ اپنی انرجی کی بات کریں, یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں.
یہ ہمارے ڈفرینٹ ایس آر او تھے جو ہم نے ختم کر کے ای ایس ایف لیا. تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر کوئی احسان ہے, ہم نے اپنی یہ فیسلٹیز جو ہے وہ پہلے ڈفرینٹ ختم کی. یہ بیسکلی ہمیشہ کارٹلائزیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. اس کی بڑی میں آپ کو ایک مثال دے کے ذرا ایزی ہو جائے گا سمجھنا کہ ہمارے ملک میں چند گاڑیوں کے مینوفیکچرر ہے, ٹھیک ہے, وہ 5 سال سے پہلے گاڑی پاکستان میں آنے نہیں دیتے, 300% ڈیوٹی لگاتی ہے. یہ وہ پلے کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم نے ہونے نہیں دینا انشاءاللہ. ابھی تو ہم یہ جسٹ بات کر رہے ہیں, پریس کانفرنس ہو رہی ہے, ہم منسٹرز کو مل رہے ہیں. اچھا جتنے منسٹر ہیں وہ ٹوٹلی کنونس ہیں. ایک وہ منسٹر ہیں جس طرح ماشاءاللہ احسن اقبال صاحب ہیں, ہمارے احسان افضل صاحب ہیں, رانا تنویر صاحب ہیں, بہت سارے منسٹر ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ جس طرح آج کل چل رہا ہے نا, ایک مودی میڈیا, ایک گوتی منسٹری بھی ہے یہاں پہ. وہ جو گوتی منسٹری ہے نا وہ ہر وقت تنگ کرتی ہے, اس کے پیچھے اعتماد, وہ ہر وقت پی ایم کو غلط طرف ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہے. تو ہم نے انشاءاللہ ان کو یہ ہونے نہیں دینا. اگر یہ ہوگا تو ہماری بے شمار لیبر جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی, ہمیں را مٹیریل نہیں ملے گا, پہلے ہی ہمیں فائنینشیل بہت فرینچ ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی سعادت کے ساتھ جتنا آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کی ہے اس کو مزید ہائی لائٹ کریں تاکہ یہ کارٹلائزیشن جو ہے وہ ہم نے نہیں ہونے دینی. ہم نے اپنی لیبر کو بچانا ہے. ہم نے آلریڈی آپ کے سامنے جو ہے وہ بے روزگاری کا بہت زیادہ اس وقت مسائل ہیں. تو دس از دا اونلی وے کہ ہم اپنے را مٹیریل کو بچائیں اور ہماری انڈسٹری چلے. اور اس کے باوجود کہ بہت ہی ایکسپورٹ کے اوپر آلریڈی پریشر ہے, یہ ظاہر ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جو اب بھی 14% گروتھ کے ساتھ چل رہی ہے. تو اگر یہ اس کو روک دیں گے تو یہ گروتھ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا یہ واپس آ جائے گی. تو برائے مہربانی آپ ہماری مزید مدد کریں, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں. تھینکفل ہوں پی ایچ ایم کا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کا ارینج کرتے ہیں. آپ کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا سخت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری آواز بنتے ہیں اور آپ کی وجہ سے باتیں جو ہے اوپر پہنچتی ہیں اور کچھ نہ کچھ سنوائی ہوتی ہے. ای ایف ایس اسکیم, ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ ایس آر اوز رہے ہیں, جیسے ایس آر او 327, ایس آر او 450, جس کے اگینسٹ ہم لوگ ایکسپورٹ کے لیے امپورٹ کرتے رہے ہیں. گورنمنٹ نے اس اسکیم کو لانچ کیا تھا ویبوک اور یہ پاکستان سنگل ونڈو کی جو مشاورت کے ساتھ اس کو اکٹھا کیا جائے تاکہ یہ ایزی ہو جائے اور ون ونڈو آپریشن ہو جائے. تو اس کو اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ جو ہے امپورٹ کر کے اپنی ایکسپورٹ کریں اور دنیا کے جتنے ملک ہیں جو کہ ایکسپورٹ پر انحصار کرتے ہیں ان کی آپ کیس اسٹڈی کر لیں, سب میں اس طرح کی اسکیمز چل رہی ہیں. لائک بنگلہ دیش 50 ارب کی ایکسپورٹ پہ پہنچا ہے تو وہ اس طرح کی اسکیمز کی وجہ سے پہنچا ہے. آج جب یہ اسکیم پورے اپنے بینیفٹ لانے شروع ہوئی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوئی ہیں اور پاکستان میں گارمنٹس اور دیگر ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوئی ہیں, تو ایک مخصوص لابی, میں ان سے کارٹل کہوں گا کہ وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور ڈیٹا انہوں نے کیا دیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہماری ایک مل ہے 5 ارب کی اور 100 ملیں بند ہوئی ہیں, وہ بن گئے 500 ارب اور 10 لاکھ مزدور بے روزگار ہوئے ہیں. میں آپ کی وساطت سے یہ سوال کرتا ہوں, یہ جنرل بات انہوں نے کی ہے, اس کا ڈیٹا لائیں ہمارے سامنے. کون سی مل ہے جو ان کی 5 ارب کی ہے اور کون سی 100 ملیں بند ہوئی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں, یہ صرف میڈیا سٹنٹ ہے جو انہوں نے کھیلا ہے. ایسا جو ابھی بات ہو چکی ہے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. نوح علیہ السلام کے زمانے کی مشینری لگائی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مال آپ ہم سے لے 2-3 ہزار 4 ہزار روپیہ بیگ مہنگا ہے, وہ اگر ہم ان سے خریدیں گے تو ہم اس کی ایک تو بات ہے کہ اس میں وہ کنٹامینیشن کنٹرول نہیں ہے, اس میں تھن نیٹس ہیں, مسائل ہیں, ہم اس کی بیس پہ اپنی ایکسپورٹس بڑھا ہی نہیں سکتے. دوسری بات ہے کہ ہمارے وہ پڑھتے میں جس کو ہم اپنی کاسٹنگ شیٹ کہتے ہیں, کاسٹنگ میں بھی وہ نہیں آتی. تو اس حوالے سے اگر یہ ای ایف ایس اسکیم گورنمنٹ ختم کرتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ جو تھریٹنگ ہو جائے گی. اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ ایس ایم ایز کو ہوگا, چونکہ میرا تعلق ایک ایسی ایسوسی ایشن سے ہے, پی ایچ ایم اے میں بھی ایس ایم ایز موجود ہے,
کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں. اب کچھ ایکسپورٹ پک اپ ہوئی ہیں تو آپ یہ دوسری ایک تلوار لے کے ان کے سامنے آ گئے ہیں کہ جی یہ اسکیم ختم ہو رہی ہے. اگر یہ اسکیم ختم ہوگی تو پھر آپ اپنی ایکسپورٹ پہ ابھی اس پہ سمجھ لیں کہ وہ ڈراسٹیکلی ڈکریز ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے اس بہت سارے فورم پہ وزیر خزانہ صاحب کو بھی کہا کہ آپ ای ایف ایس کے تحت کمرشل امپورٹس کی بھی اجازت دیں. جو چھوٹے ایکسپورٹرز ہیں جن کو کوئی 50 بیگز چاہیے, جن کو تھوڑی کوانٹٹی چاہیے, وہ اپنا کنٹینر پورا نہیں منگوا سکتے, تو آپ وہ کمرشل امپورٹ انڈر ای ایف ایس یہاں ہوئی ہو تو وہ اس سے وہ اپنا بینیفٹ لے سکے. اور اس کو اگر آپ مس یوز سے روکنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارا ڈیٹا بڑا مضبوط ہے, سسٹم بڑا مضبوط ہے, اینڈ ٹو اینڈ یہ پروٹیکٹڈ ہے, تو آپ اپنے لوگوں کو جو لوگ یہ شور ڈال رہے ہیں وہ اپنی جو چارپنگ ہے اس کے نیچے بھی ڈانٹ مارے اور چیک کریں کہ ان کے اندر وہ کالی بیڑے کون سی ہیں جو ای ایف ایس اسکیم کے تحت یارن امپورٹ کر کے لوکل مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ساری پلیز آپ کنوے کیجیے. لاسٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ ایک بڑے ہی اہم مسئلے کی وجہ سے بیڈلی ہرٹ ہو رہی ہے پچھلے 2 مہینے سے. پہلے 2 صوبے لڑے آپس میں, 15 دن روڈز بند رہی اور کنٹینر سارا بھگتنا پڑا اب کنٹری کے ایکسپورٹرز کو. ہمارے سارے مال سڑکوں پہ, پیٹرول پمپوں پہ اور ادھر ادھر جو ہے رولتے رہے. اور اس کے بعد جب یہ معاملہ حل ہوا, اس کے بعد یہ جو وار کی کنڈیشن بنی ہے اس پر کوئی ویسل آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا. 5-5 ہزار کنٹینر کا بیک لاگ لگا ہوا ہے کراچی پورٹس پہ. تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے. گورنمنٹ اگر سیریس ہے تو اس کو فوری ٹیک اپ کرے اور معاملات کو آگے بڑھائے. تھینک یو ویری مچ. اس میں صرف 1-2 چیزیں ایڈ کروں گا. گورنمنٹ نے ایک ابھی پروگرام اناؤنس کیا تھا اڑان کے نام سے, اور 2029 میں اس کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا ہمارے منسٹر صاحب نے پلاننگ میڈم نے تو 60 بلین کا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اڑان پروگرام رکھا تھا جس میں 60 بلین کی ہم نے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا, یہ جو کارٹل ہے, یہ جو مافیا ہے, انہوں نے اس کے خلاف ایک سازش شروع کر دی ہے. یہ گورنمنٹ کو فیل کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اس میں اور ہمیں کیا انسینٹیو دے سکتے ہیں, ہم 60 بلین کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں, کیونکہ 60 بلین 4 سال میں اچیو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ اس میں ہرڈل پیدا کر رہے ہیں. دوسرا, یہ اگر ان کا مال لوکل نہیں بک رہا اور ان کا اتنا اچھا مال ہے اور اتنی اچھی کوالٹی ہے, ساری دنیا اوپن ہے, فری ٹریڈ مارکیٹ ہے, یہ باہر کے لیے ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. یہ سارے کا سارا کچرا بناتے ہیں. کوئی مل بتائے جو ایک بیگ بھی جس نے پچھلے 1 سال میں کئی بار ایکسپورٹ کیا, باہر تو ان کا کوئی کسٹمر ہی نہیں ہے. یہ وہ سارا کچرا جو سارا سب سٹینڈرڈ یان ہے یہ ہمیں دینا چاہتے ہیں, وہ ہمیں نہیں دینا چاہتے, یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں. اگر اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی, پہلے ہم بہت زیادہ, ہمارے پاس فورن ریزرو بہت کم ہوئے ہیں, اگر ہماری ایکسپورٹ کم ہوگی ہمارے جو ریزرو ہے اور نیچے چلے جائیں گے, گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ابھی تو ہم سارے کا سارا ہمارا ڈیپینڈ ہے فورن ریمیٹنس کے اوپر ہے, لیکن ہمیں فورن ریمیٹنس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ اگر مافیا اس ملک میں اسی طرح ہر گورنمنٹ کے اوپر حاوی ہوتے رہے, کبھی کوئی ای ایف ایس ختم کروا دے گا, کبھی کوئی کچھ ختم کروا دے گا, کل میڈیکل ایسوسی ایشن والے آ جائیں گے, وہ میڈیسن بند کروا دیں گے, انسولین بند کروا دیں گے, کیونکہ یہاں مافیا بہت تکڑے ہیں, ہر جگہ کے اوپر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تو میڈیسن نہیں ملے گی اور جو بیسک ضرورتیں ہیں وہ نہیں ملے گی. میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری بھی بات سنیں, ان کی بھی بات سنیں, لیکن ان کے پریشر میں نہ آئیں, ان کی 2 نمبری میں نہ آئیں, اور ای ایف ایس کو جاری رکھیں. اور اس کے علاوہ ہمیں جو دوسری ہماری چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں سون ایز ہمیں دی جائیں تاکہ ہم ایکسپورٹ کو 60 بلین سے بھی کراس کر سکیں. تھینک یو. جب کا ہم نے اپنی ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کا محاذ کے اوپر جنگ سٹارٹ کی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کے ساتھ کھڑی ہے. آج دن تک جتنے بھی پالیسیز بنائی گئی وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کے اگینسٹ بنائی گئی, جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ آج بھی وہیں کھڑی ہے جہاں آج سے 10-15 سال پہلے کھڑی ہے. اور ہمیشہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایکسپورٹر نے کیا کیا. ایکسپورٹر تو یہاں خریدنے سے لے کے ایکسپورٹ کرنے تک ایک ایک چیز کے اوپر ٹیکس پے کرتا ہے اور ساری وائٹ بنی ہے, بینک کے اندر ڈکلیئر ہے. کیا کبھی کسی نے سوال پوچھا ان سے کہ 3 ملین بیلز جو ہے کاٹن کی, وہ جو انڈاکومنٹڈ پورے سال میں نکلی ہیں,
جس کے اوپر سیل ٹیکس 18% پے نہیں کیا گیا وہ کدھر گیا؟ جو گورنمنٹ کو اتنا نقصان پہنچایا گیا وہ کدھر گیا؟ ایکسپورٹر کو فراڈ سکیم میں ڈالا گیا کہ ای ایف ایس ایکسپورٹ فراڈ سکیم ہے، تو کیا 18% جو گورنمنٹ ٹیکس کی کلیکشن نہیں کر سکی سیل ٹیکس کی، ایکسپورٹر تو سارے پے کر رہے ہیں؟ جو 800 بلین روپیز کا جو نقصان گورنمنٹ کو پہنچایا گیا وہ کدھر گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جا کے انہوں نے نیوز سپریڈ کی کہ 100 ملیں بند ہوگی، آپ ہمیں ان ملوں کے نام تو دیں کہ جو ملیں بند ہوئی ہیں۔ آج دن تک وہ 100 ملیں باتیں کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل کسٹمر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں 100 ملیں بند ہوئی ہیں تو ہم کیا آرڈر پلیس کریں؟ تو کیا یہ پاکستان کی ایکسپورٹ کے رستے میں رکاوٹ نہیں ہے؟ جو فورن ریزرو پاکستان آنے کے اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے؟ تو خدا را آپ ہمارے بھائی ہیں، ان چیزوں کو سٹریم لائن کریں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ جو آپ کے پرابلم ہے 40 سنگل سے اوپر جتنا یاد ہے جو آپ یوز کرتے ہیں، آپ چاہے پابندی لگانا چاہتے ہیں لگا دیں پابندی اس پہ، آپ نام ہوا ہے، لیکن جو ایکسپورٹ کے اندر مال یوز ہو رہا ہے اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہ کریں کہ نہ کہ صرف آپ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے راستے میں رکاوٹ، اس کے بعد آپ کی جو ایکسپورٹ جو بڑھنے لگتی ہے، پہلی دفعہ گورنمنٹ ہوا ہے کہ وہ ویلیو ایڈڈ چین کے اوپر وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، کیونکہ گورنمنٹ کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک ہم یہ ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے، ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے، ہمارا ملک نہیں چلے گا۔ ہماری لیبر جو اس ٹائم پہ ہے، یہ بات کرتے ہیں کتنے لیبر جو بے روزگار ہو جائے گی، اسپننگ مل کے اندر کتنی لیبر کام کرتے ہیں، اور ایک سلائی مشین والے جو فیکٹری ہے اس کے اندر کتنی لیبر کام کرتے ہیں، یہ کبھی موازنہ کریں، آپ کو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ایپٹما جو ہے وہ پوری ٹیکسٹائل چین نہیں ہے، وہ ٹیکسٹائل چین کا ایک پارٹ ہے۔ تو خدا نے ان چیزوں کو سمجھے، وانے بالا کو بھی ہم کہتے ہیں، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کے اوپر گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جس ہم نے وعدہ کیا ایکسپورٹ بڑھی ہے، ریگولر بڑھی ہے، اور آگے بڑھا کے دکھائیں گے پھر یہ ای ایف ایس جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔